اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آج ہم تجوید کی کلاس 12 پڑھیں گے. آج کی کلاس میں ہم حروف حلقی کے مخارج پڑھیں گے جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، لیکن آج کچھ مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. حروف حلقی 6 ہیں اور حلق کے جو ہے نا، آپ یہ یاد رکھیں کہ حلق کے 3 حصے ہیں. پہلا حصہ یعنی ادنا حلق، دوسرا حصہ یا درمیانی حصہ وسطی حلق، اور تیسرا حصہ یا آخری حصہ یا اقصی، اس کو ہم اقصی حلق کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ادنا حلق سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے، غین خا. وسطی حلق سے عین ح، عین ح. اسی طرح اقصی حلق سے حمزہ جب بھی ہم ادا کریں گے تو آ، اور دوسرے جو ہے چشمے والی، اس کو ہم ہا اس طرح پڑھیں گے. اب یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ جب بھی حمزہ کے اوپر ساکن آئے گا تو ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے. مثالیں پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. کچھ مثالیں پڑھتے ہیں. یہاں پر جو ورڈز ہیں، پہلا ورڈ ہے حکیمہ. یہاں پر ح ہے جو کہ وسطی حلق سے ادا ہوتا ہے، تو آپ میرے ساتھ پڑھیں حکیمہ. پھر فیہا، یہاں پر اس کو ہم فی ہا نہیں پڑھیں گے، یہاں پر ہم اس کو اقصی حلق سے یعنی آخری حلق کے آخری حصے سے فی ہا کو ادا کریں گے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فیہا فیہا. پھر غین ہے، تیسرا ورڈ ہے غین، فرسٹ ورڈ ہے اور غین ادنا حلق سے ادا ہوتا ہے. اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ غضب اللہ، غضب اللہ، غضب اللہ. غین کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، نہ کہ ہم غضب اللہ اس طرح پڑھیں گے، بلکہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے. اس کے بعد ہے یہاں پر مؤمنہ. یہاں پر حمزہ کے اوپر ساکن ہے تو ہم نے اس لفظ کو جھٹکا دے کر پڑھا. ہم نے اس طرح نہیں پڑھا مومنہ، اس طرح نہیں پڑھا، ہم نے پڑھنا ہے مؤمنہ مؤمنہ. پھر اس کے بعد ہے عرض و عین عرض و. پھر خبیرہ، خا ہم ادنا حلق سے ادا کریں گے خبیرہ. اب اس کے بعد اور بھی مثالیں پڑھ لیتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے گا. علیکم علیکم. پھر وخذوا وخذوا. علی المؤمنین، یہاں پر جھٹکا دیا ہم نے کیونکہ حمزہ کے اوپر ساکن ہے. علی المؤمنین. پھر فی ابتغاء فی ابتغاء. حکیمہ حکیمہ. ان اللہ، یہاں پر آخر میں ہا ہے تو ہم اس کو اقصی حلق سے ادا کریں گے، نہ کہ ہم ان اللہ ہا نہیں پڑھیں گے بلکہ ان اللہ. اب تجوید کا ایک قاعدہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی ایک رول. وہ یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان حروف کو ہم موٹا پڑھیں گے. جب بھی وہ قرآن مجید میں آئیں گے تو ہم ان حروف کو موٹا پڑھیں گے. ان حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں. استعلا سے مراد ہے بلندی. اصل میں ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جو جڑ ہے نا، وہ تالو کی طرف بلند ہوتی ہے، اس لیے اس کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ میں جو موٹے حروف ہیں اس میں ٹوٹل جو ہے 7 حروف ہے. وہ ہے خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا. اس کو ہم موٹا پڑھیں گے، یعنی یہ حروف ہم باریک نہیں بلکہ موٹا پڑھیں گے، موٹا ادا کریں گے. کچھ مثالیں پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. سورہ آل عمران کی آیتوں میں سے ہے یہ جو گرین حرف ہے یہاں پہ، یہ حروف مستعلیہ ہے. آئیے پڑھتے ہیں. تکفرون، یہاں پر میں نے
تکفرون نہیں پڑھا بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ تکفرون موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے یعتصم، یعتصم صوت کو میں نے موٹا پڑھنا ہے۔ پھر صراطن، صراطن را کو بھی موٹا پڑھنا ہے، صوت کو بھی اور طوا کو بھی۔ یہ پورے جو حروف ہیں یہ حروف مستعلیہ ہیں، سب کو موٹا ادا کریں گے۔ اس کے بعد ہے تفرقو، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی، تفرقو دونوں کو موٹا پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے واختلفو، پھر ہے عظیم، یہاں پر ضوا ہے، ضوا کو ہم موٹا پڑھیں گے، نہ کہ اس طرح نہیں پڑھیں گے عظیم، اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ کیسے پڑھیں گے؟ آئین کو صحیح طریقے سے ادا کر کے اور ضوا کو موٹا کر کے پڑھیں گے عظیم۔ پھر اس کے بعد ہے تبیضو، تبیضو یہاں پر ضاد کے اوپر تشدید ہے اور ضاد موٹا ہے، حروف مستعلیہ ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ با کے اوپر جھٹکا دیں گے اور تبیضو، تبیضو اس طرح پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔